وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. گر پڑھیں صدق کے دل سے کافی ہے، گر پڑھیں صدق کے دل سے کافی ہے. جملہ حاجات کو درود شریف پائیں گے 4 پشت تک برکت، دل سے بھیجیں گے جو درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ ہم نے 12-26 سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کی تلاوت، ترجمہ اور اس سے حاصل ہونے والے نکات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. آیت کریمہ کا ترجمہ ہے: بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیوں، ذوالحجہ شریف کی 18 تاریخ کو، جو کہ کل گزری ہے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے. آپ صحابی رسول ہیں، دور کے رشتے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں، بہت فضیلت والے ہیں. دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے، 12 سال تک خلافت کے فرائض انجام دیے. آخر 18 ذوالحج کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہید ہوئے. خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہیں، جملہ مرض کی دوا درد کے درمان ہیں. باب سخا کھل گیا دیکھا جو یہ ماجرا، غازیان مصطفیٰ بے سر و سامان ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشد امتی حیاء عثمان، یعنی میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ہیں. ایک اور حدیث پاک اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا نشبہ عثمان بابینا ابراہیم، بے شک ہم عثمان کو اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ سمجھتے ہیں. تیسری حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت میں محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا: یا عثمان انت ولی فی الدنیا و انت ولی فی الآخرہ، یعنی اے عثمان آپ دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی میرے دوست ہو. ایک اور روایت میں فرمایا: لکل نبی خلیل فی امتی وَإِنَّ خَلِيلِ عثمان بن عفان، یعنی ہر نبی علیہ السلام کا ان کی امت میں خلیل ہوتا ہے اور میرا خلیل عثمان بن عفان ہے. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا: لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان، ہر نبی علیہ السلام کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان بن عفان ہے. پیارے بھائیو، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصی شانیں ہیں.
ان میں سے ایک خصوصی شان بیعت رضوان بھی ہے۔ بیعت رضوان ایک ہی کے لیے ہوئی، آپ ہی کے لیے ہوئی، آپ ہی کے حق میں ہوئی، اور اس بیعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصی شان بھی حاصل ہوئی کہ محبوب ذیشان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نمائندگی فرمائی۔ آئیے اس بیعت کا ذکر سنتے ہیں۔ ہجرت کا 6واں سال تھا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا اور سینکڑوں صحابہ کرام علیہ رضوان کو ساتھ لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ نامی مقام آیا تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو پریشانی ہوئی کہ آج قصوہ خلاف عادت کیوں بیٹھ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلاق القصواء وما ذاک بخلق ولکن حبسها حابس الفیل۔ قصوہ ضد کر کے نہیں بیٹھی، یعنی اب جو ہے جانور بعض کا ضد کرتا ہے وہ آگے بڑھتا نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کے بارے میں شاہ فرمایا کہ قصوہ ضد کر کے نہیں بیٹھی ہے، نہ اس کی یہ عادت ہے ضد کرنا، اکڑ جانا، آگے نہ بڑھنا، نہ اس کی یہ عادت ہے، بلکہ اسے اسی رب عز و جل نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں یعنی ابرہہ کی فوج کو روک دیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا، جب یہ بیٹھی ہے یہ اپنی مرضی سے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے یا مطلب اکڑتے ہوئے نہیں بیٹھی، ضد کرتے ہوئے نہیں بیٹھی، بلکہ جو ہے اللہ نے اس کو بٹھایا ہے۔ حضرت یعنی قصوہ اونٹنی کا یوں خلاف معمول بیٹھ جانا ایک خدائی اشارہ تھا، اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ یہ بیٹھ گئی کہ یہ مبارک قافلہ مکہ پاک کی طرف آگے نہ بڑھے بلکہ یہیں حدیبیہ میں ٹھہر جائے۔ سبحان اللہ، غور فرمائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت اور شان و عظمت کی تو کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی بھی کیسی باکمال ہے۔ خیر قافلہ یہیں رک گیا۔ اس وقت مکہ پاک ابھی فتح نہیں ہوا تھا، وہاں غیر مسلموں کا قبضہ تھا۔ انہیں ایک یہ خطرہ بھی تھا کہ شاید مسلمان جنگ کرنے کے لیے آئے، یعنی آپ تو عمرہ کرنے آئے تھے لیکن کافی یہ سمجھ رہے تھے مکے والے کہ شاید آپ جنگ کرنے آئے۔ چنانچہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر مکہ پاک روانہ فرمایا تاکہ آپ اہل مکہ کو بتائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب بھی آپ کی بڑی شان ہے، یعنی کسی اور کو نہیں بھیجا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے سفیر بنا کر بھیجا مکہ پاک میں، تو یہ بھی آپ کی ایک شان اور ایک عظمت ہے۔ سب بیگانے، یعنی آپ ذرا حالات پر غور فرمائیے، مکے پر کفار کا قبضہ ہے، وہاں کوئی بھی اپنا نہیں بلکہ سب بیگانے ہیں۔ ایسے ظالم بھی ہیں جو مسلمانوں کو شدید تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بالکل اکیلے مکہ پاک پہنچے اور وہاں اسلام کی نمائندگی فرمائی۔ یعنی آپ کی شان کا اندازہ لگائیے، آپ کے حوصلے کا خداز کیجیے کہ آپ ایسے ماحول میں کہ سارا دشمنوں کا ماحول ہے، یعنی مکے میں کوئی بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے غمخواری کرنے والا، مسلمانوں کے لیے ہمدردی رکھنے والا نہیں ہے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے دشمن ہیں۔ ایسے ماحول میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا نمائندہ بن کے، سفیر بن کے پہنچے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ ادھر ایک جھوٹی خبر مسلمانوں میں پھیل گئی کہ غیر مسلموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ غیر جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ جانتے تھے
کہ یہ خبر جھوٹی ہے، حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس بات پر بیعت لی کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو چکے ہیں تو ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی آپ نے صحابہ سے بیعت لی، مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے بیعت کرو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ خبر پھیلی ہے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ تو میرے صحابہ، کیا آپ مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہو، مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میرا ساتھ دو گے اور ہم جو ہیں عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے؟ تو اس بیعت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلے میں بدلہ لینے کے لیے لی صحابہ سے، اسے بیعت رضوان کہا گیا۔ پیارے اسلامی بھائی، اس بیعت کا موضوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ بخاری شریف میں ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا گیا، الا ای شیء کنتم تبایعون، کیا اس دن کس بات پر بیعت لی گئی تھی؟ بیعت ہو گئی، بیعت رضوان ہو گئی اور معاملات سارے ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی وہ کس بات پر ہوئی تھی؟ بخاری شریف میں یہ حدیث بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا علی الموت، یعنی اس روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے موت پر بیعت لی تھی، یعنی حضرت ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے، یعنی ہم یا تو ان کا بدلہ لے لیں گے کافروں سے، مشرکین مکہ سے، یا ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ عثمان پر ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر بدلہ ہم لے سکتے ہیں تو لیں گے، ورنہ ہم خود شہید ہو جائیں گے۔ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، یعنی اعلیٰ حضرت اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں نعتیہ شعر میں عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کی بھی کیا شان ہے، انہوں نے جان و دل آپ کے قدم پر نثار کر دیے۔ فرماتے جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ ہمارے صحابہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کی کیا شان ہے، کیا نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی جان اور دل سب آپ پر قربان کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے۔ اس بیعت میں ہمیں حضور کی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کا بھی اندازہ ہوگا۔ ابھی صرف ایک خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، کنفرم نہیں ہوا، صرف ایک افواہ آئی ہے، خبر آئی ہے۔ اگرچہ معلوم ہے کہ یہ خبر سچی نہیں ہے، حضور تو عالم الغیب ہیں، غیب جاننے والے ہیں، لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے ہیں، صحابہ کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی آپس میں محبت ملاحظہ فرما رہے کہ میرے صحابہ آپس میں کس انداز میں محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے 1500 صحابہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا، شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے لی۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں اللہ سے کیا پیار ہے اس، بلکہ امیر اہل سنت عامر کا کنالیہ کا شعر ہے، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ اس بیعت کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، یعنی جب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اگر ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑی تو ہم کریں گے۔ تو اس بیعت کو جو حضور نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، قصاص خون کا بدلہ لینے کے لیے لی صحابہ سے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس شان سے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت لے لی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر، دست مبارک پر، کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے، اللہ ان سے راضی ہوا۔
جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی اللہ ان کے اخلاص کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ آیا یہ صرف نبی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی بیعت نہیں کر رہے، بلکہ واقعی یہ اپنی اس بیعت میں، اس وعدے میں سچے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی جو ہے دل کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا۔ پہلے اعلان فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا؟ کہ وہ سچی بیعت کر رہے تھے، وہ اپنی بیعت کرنے میں جھوٹے نہیں تھے، منافق نہیں تھے معاذ اللہ، بلکہ وہ سچے تھے کہ اگر حکم ہوگا تو واقعی ہم اپنی جانوں کو آپ کے صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کریں گے۔ یعنی ان کے دلوں میں جو اخلاص، جذبہ شہادت، سچا پکا ایمان، بے پناہ عشق رسول ہے، اللہ پاک اسے جانتا ہے۔ اب جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کی دلی کیفیات کا بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ اپنی بات میں سچے ہیں، تو اب ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا۔ اللہ نے اب ان کے دلوں کو سکون عطا فرما دیا۔ بیعت کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئے کہ ہم جو ہے اب اپنے ایمان کو پکا، یعنی ہمارا ایمان مضبوط ہے، پکا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچے ہیں۔ تو یہ سوچ جو ہے، اس سوچ کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ سکون اور اطمینان نازل فرما دیا۔ یعنی جب جہاد کے لیے بندہ گھر میں کوئی پروگرام ہو رہا ہو، کوئی تھوڑی سی ٹینشن آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، بچی کی شادی کرنی ہے، یہ معاملہ کرنا ہے، یہ فنکشن کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اب ایک مطلب دل میں خوف ہوتا ہے، تو یہاں تو جان قربان کرنے کا مسئلہ ہے کہ بھئی اپنی جان قربان کرنی ہے، کافر سے لڑنا ہے، جو ہم سے پاور میں، طاقت میں مضبوط ہیں، ہم نے ان سے لڑنا ہے۔ تو اب اپنی جان قربان کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اس پر ان کے دل پرسکون ہے۔ ان کے دل میں کوئی مطلب بے قراری، بے چینی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کیا ہوگا، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر اپنا رحمت و سکون نازل فرما دیا۔ آپ یہاں غور فرمائے، جنہوں نے بیعت کی اللہ پاک ان سے راضی بھی ہو گیا، ان کے دلوں میں اخلاص موجود ہے، اور سچے پکے ایمان کی گواہی بھی ارشاد فرما دی، ان پر سکون بھی نازل فرما دیا، اور انہیں بڑی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی۔ یعنی صرف یہی نہیں بلکہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ فتح اور کامیابی تمہارے ہاتھ میں آئے گی، تم پریشان نہیں ہونا کہ تم سے وہ اپنی جانیں قربان کر دو گے۔ ہو سکتا ہے 2-4 کی جانیں چلی بھی جائیں، لیکن اللہ کامیابی اور فتح اور نصرت تمہیں ہی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے ان پر سکون بھی نازل فرمایا اور انہیں بڑی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی گئی۔ غور کا مقام ہے کہ جو بیعت کر رہے تھے ان کی تو یہ شان ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے نام پر بیعت کی جا رہی تھی، ان کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس بیعت کا انداز کیا تھا، کس انداز میں یہ بیعت کی گئی۔ روایات میں ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمورہ نامی ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، اس درخت کی بھی کیسی شان ہے۔ آپ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے، انداز بیان دیکھیے۔ اصل مقصود تو بیعت تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ عشق رسول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے بلایا، سب حاضر ہو گئے۔ اب یہ بیعت درخت کے نیچے کھڑے ہو کر لی گئی ہو یا کنویں کے کنارے پر، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اس شاعر نے کہا، جو صحابہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کی اس محبت کو شاعر اپنے شعر میں یوں بیان کرتا ہے کہ کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ یعنی اللہ کی محبت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے جن کی اپنے محبوب سے محبت کی ہے، اتنی محبت نہ کسی کو کسی سے ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہ بیعت لیتے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے،
یعنی یہ محبت خدا کا ذکر کیوں شعر میں بیان کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے بیعت فرما رہے ہیں، اللہ اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں فرما رہا ہے۔ لہذا اللہ پاک نے باقاعدہ درخت کا بھی قرآن میں ذکر کیا، کہا تحت الشجرۃ، یعنی یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب درخت کے نیچے کھڑے ہو کر بیعت لے رہے، اندازہ لگائیے کہ انداز بھی بیان فرما رہا ہے۔ اللہ اتنی محبت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پر جو ہے سب گرمی نہیں آ رہی، لیکن جو ہے وہ وہی قرآن کا جس کے بارے میں قرآن کے بارے میں اللہ فرمائے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہمارے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پہاڑ جس میں سارا فولاد ہے، لوہا، سونا، چاندی، یعنی ہر چیز، پتھر، اتنی مطلب ساری معدنیات جس پہاڑ میں موجود ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم یہ پہاڑ پہ نازل فرماتے تو تم دیکھتے کہ ہمارے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے دل پر، قلب اطہر پر نازل فرمایا تو سخت گرمی تھی، لیکن اس گرمی میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ نے ایک چادر ڈالی، ایک لحاف ڈالا، لیکن سردی نہیں رکی، ابھی بھی جس میں مبارک میں کپاہٹ ہے، دوسری چادر مبارک اڑائی۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا بھی اتنی پسند آئی، پوری سورہ مزمل، چادر اوڑھنے والا، قرآن میں نازل فرما دی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ انداز دیکھیے کہ اللہ فرما رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں اپنے زوجہ سے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ وہ چادریں اڑا رہی ہیں، لحاف اڑا رہی ہیں۔ اللہ کو یہ بات بھی، یہ انداز بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرماؤ لیکن تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ ساری رات اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تبلیغ دین کے لیے اتنی مطلب جدوجہد ہے کہ دن بھر جو ہے وہ تبلیغ کے لیے بھاگ دوڑ فرمانا، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، ظلم و ستم بھی برداشت فرما رہے ہیں، پتھر بھی برداشت فرما رہے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھا رہے ہیں، سب کچھ برداشت فرما رہے ہیں، لیکن سارا دن تبلیغ کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور ساری رات کھڑے ہو کے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی مبارک پنڈلیاں جو ہے وہ سوکھ جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے صدقے میں تو آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ اتنی جد و جہد فرماتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ تبلیغ کے لیے بھاگ دوڑ اور ساری رات کھڑے ہو کے نوافل، تھوڑا سا آرام بھی فرما دیا کریں۔ اللہ نے کسی پوری کائنات میں کوئی نبی، کوئی مطلب شخص، ایسی شخصیت نہیں گزری کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی ہماری عبادت میں کمی کر دو، کسی کو نہیں فرمایا۔ اللہ نے سب کو عبادت کا حکم دیا، لیکن اپنے محبوب کو فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب رات میں قیام کرو مگر تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو، نصف رات جو ہے وہ آرام فرما لو اور نصف رات جو ہے وہ ہماری عبادت کیا کرو۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ اپنے محبوب کو جب یہ حکم فرما رہا ہے کہ تھوڑی دیر آرام بھی فرما لو، تو انداز مبارک کیا ہے، قرآن کا اسلوب کیا ہے، انداز بیان کیا ہے کہ یا ایھا المزمل، یہ چادر اوڑھنے والے۔ دوسری طریقے سے جب آپ بیعت رضوان لے رہے ہیں تو درخت کے نیچے کھڑے ہو کے جب بیعت لے رہے ہیں تو اللہ نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہوا جب آپ درخت کے نیچے کھڑے ہو تو ان سے بیعت لے رہے تھے۔ پتہ چلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی پر قدم رکھتے، جس پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، وہ مٹی، وہ پیڑ بھی قابل ذکر ہو جاتا ہے، ایسی عزت سے نوازا جاتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے آپ اس پیڑ کے نیچے ٹھہرے تھے، اب قیامت تک کے لیے جو بندہ تلاوت کے دوران اس درخت کا ذکر کرے گا تحت الشجرہ، اس کے نام اعمال میں 90 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ 9 الفاظ ہیں اور ہر پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، تو جو صرف تحت الشجرہ بھی پڑھے گا تو اس کے نام اعمال میں، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ صرف ایک انداز بیان ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی شریعت کا حکم اس تحت الشجرہ سے بیان نہیں ہو رہا،
لیکن صرف اللہ نے محبت میں اپنے محبوب کی اس درخت کا ذکر فرمایا تو جو صرف درخت کا ذکر بھی کرے گا کہ یہ بیعت کہاں ہوئی تھی، درخت کے نیچے، تحت شجرہ بھی پڑے گا تو اس کو 90 نیچے ملی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سب کی اتباع و اطاعت نصیب فرمائے، آپ نے صحابہ سے بھی سب کی محبت